السلام علیکم۔ لا اسلام NN میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت اور سبق آموز سٹوری سناتی ہوں۔ یہ کہانی 3 ہم نام بھائیوں کی ہے۔ کہتے ہیں کسی جگہ ایک شخص رہتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ اس شخص نے اپنے ان تینوں بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے۔ دن گزرتے رہے حتیٰ کہ امراض الموت نے آن لیا۔ انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی۔ وصیت کچھ یوں کی: عبداللہ کو وراثت ملے گی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی، اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ یہ اس آدمی کی وصیت تھی، اور یہ کہہ کر ان کی روح نکل گئی۔ یہ خود تو فوت ہو گیا، مگر اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ کیسے فیصلہ کریں کہ 2 عبداللہ کو وراثت ملے گی اور کس ایک عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کریں اور اس سے کوئی حل مانگے۔ تینوں شہر کی طرف چلے گئے۔ راستے میں انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اپنی کسی گمشدہ چیز کو تلاش کرتا رہا تھا۔ ان بھائیوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ آدمی نے بتایا کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ ایک عبداللہ نے پوچھا، تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس آدمی نے کہا کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ دوسرے عبداللہ نے پوچھا، تیری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ تو اس آدمی نے جلدی سے کہا کہ بالکل صحیح، میری اونٹنی واقعی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا، کیا تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ تو اس نے خوشی سے کہا، بالکل ٹھیک، میری اونٹنی کی دم بھی کٹی ہوئی تھی۔ بس اب جلدی سے بتا دو، میری اونٹنی کہاں ہے؟ تینوں عبداللہ نے مل کر جواب دیا، بخدا ہمیں آپ کی اونٹنی کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ اونٹنی کا مالک ان کی یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو کھینچ کر قاضی کے پاس لے جائیں۔ اسے پورا یقین تھا کہ ان لوگوں نے اس کی اونٹنی کو چرایا ہے اور ذبح کر دیا ہے، اور اب اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اونٹنی والے نے جب تینوں کو اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہم خود بھی قاضی کے پاس جا رہے ہیں۔ جب یہ چاروں قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا۔ قاضی نے ان تینوں کو کہا، جس طرح تم تینوں نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہے، اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ پہلے عبداللہ نے کہا، جناب عالی، ہم نے اونٹنی کو نہیں دیکھا، البتہ اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے تھے۔ جب میں نے اسے کہا تھا کہ تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے، میں نے راستے میں دیکھا تھا کہ ایک طرف کا گھاس تو خوب چرا ہوا تھا، مگر دوسری طرف کا پورا گھاس موجود تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس شخص کی اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہی ہوگی۔ دوسرے عبداللہ نے کہا، جب میں نے راستے میں دیکھا کہ 3 قدم گہرے لگے ہوئے ہیں، جبکہ چوتھا قدم زمین پر معمولی سا پڑا ہوا تھا، جس کا مطلب بس اتنا ہی تھا کہ جانور لنگڑا ہے۔ تیسرے عبداللہ نے کہا کہ اونٹ جب راہ چلتے ہوئے اپنا گوبر گراتے ہیں تو دم سے ادھر ادھر بکھیرتے ہیں، جبکہ ہم جس راستے سے آ رہے تھے وہاں پر گوبر
ایک ہی لائن میں سیدھا گرا ہوا تھا، جس کا ایک مطلب ہو سکتا ہے کہ اونٹنی کی کٹی ہوئی ہے، جو اپنا گوبر دائیں بائیں نہیں پھیلا سکتا۔ قاضی نے بغیر کسی دیر کے ان آدمیوں کی طرف دیکھا اور کہا، تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی ان لوگوں نے اس کو دیکھا ہے۔ اونٹنے والے شخص کے جانے کے ان تینوں بھائیوں نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا، جسے سن کر قاضی بہت حیران ہوا۔ ان تینوں سے کہا، تم آج ہی رات میرے ساتھ مہمان خانے میں ٹھہرو، میں کل تمہیں سوچ کر کوئی حل بتاؤں گا۔ یہ تینوں مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا، جو گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ پہلے نے کھانے کو دیکھتے ہی کہا، یہ سالن کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا، روٹیاں جس عورت نے پکائی ہیں وہ حمل کے ساتھ تھی۔ تیسرے نے کہا، یہ قاضی حرامی کا اولاد ہے۔ بات قاضی تک پہنچ گئی۔ اس نے تینوں کو دوسرے دن اپنی عدالت میں طلب کیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم میں سے کس نے کہا تھا کہ یہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے؟ پہلا بولا، میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلا کر پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ ہاں، ہم نے کتے کا گوشت ان کو کھلایا تھا۔ قاضی نے عبداللہ سے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ گوشت کتے کا ہے؟ اس نے بتایا، گائے بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا چربی تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ اس عبداللہ کو بتایا کہ تم کو اپنے باپ کے مال سے وراثت ملے گی۔ قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا، کس نے یہ کہا تھا کہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہیں جو حاملہ ہے؟ ایک عبداللہ نے کہا، یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا، تم کو یہ کیوں کر لگا کہ یہ روٹیاں حاملہ عورت نے پکائی ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی اور خوب پکی ہوئی ہے تو دوسری طرف سے کچی اور موٹی رہ گئی ہے۔ حاملہ عورت زیادہ جھک نہیں سکتی تھی، اس وجہ سے روٹیاں دوسری طرف سے کچی رہ گئی ہے۔ قاضی نے ان کو بتایا کہ آپ وہ عبداللہ ہو جس کو ترکے سے وراثت میں حصہ ملے گا۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ یہ کس نے کہا تھا کہ میں ولد حرام ہوں؟ تیسرے نے جواب دیا کہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ اس کی ماں نے کہا، ہاں۔ اس کے بعد قاضی نے مخاطب ہو کر اس آدمی کو بتایا کہ تم وہ عبداللہ ہو کہ جس کو وراثت نہیں ملے گی اور تم اس کے اصل بیٹے نہیں ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہماری تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا، تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو ان کو دروازے پر رکھا ہوا پایا تو اٹھا کر اپنے گھر لے آیا، جس کا نام ہم نے عبداللہ رکھا اور ان کی پرورش بالکل اپنے بچوں کی طرح کی۔ ناظرین کرام، اس کہانی کا حاصل یہ ہوا کہ جو بندہ جس نسل کا ہوتا ہے اسی طرح کا وہ سوچتا ہے، اور یہ قدرتی بات ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور لا اسلام NN چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔